اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کھیتی میں بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اور جو کوئی دنیا ہی کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ سورہ شورى کی 20 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ دو قسم کے لوگوں کا بیان فرما رہے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اپنے لیے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں اجر و ثواب کا طالب ہوتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور خواہش رکھتا ہے اور طلبگار ہوتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسے اس کی آخرت کی کھیتی میں ترقی عطا فرمائیں گے، اسے مزید عطا فرمائیں گے، اور انہیں اس کو زیادہ سے زیادہ عطا فرمائیں گے جو اس کے سلسلے میں کوشش کرے گا، یعنی اس کا وہ عمل اور جو کوششیں اور جو محنتیں اس دنیا میں ہوگی کہ اس عمل کے پیش نظر کہ مجھے آخرت میں اس کا اجر و ثواب ملے، تو ہم اس میں مزید اضافہ فرمائیں گے۔ اور یہ اضافہ نصوص قرآن کے مطابق 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتے ہیں، جیسا کہ جو ہے قرآن کی مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نیکی کا بدل بتائے ہیں۔ اور یہ بات ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا مزرعۃ الآخرہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جو کچھ بھی کرنا ہے دنیا ہی میں کرنا ہے، آخرت کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی۔ اور اس کے برخلاف جو دوسرے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو دنیا کے طالب ہوتے ہیں، صرف طالب دنیا، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو دنیا دے دی جاتی ہے، لیکن اتنی نہیں جتنی وہ مانگتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر کے مطابق جتنا انہیں دینا ہے اتنا دے دیتے ہیں۔ من کان یرید الآخرۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم۔ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ جلدی ملنے والی، فوراً ملنے والی جو دنیا ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے، تو پھر ہم اسے وہ دے دیتے ہیں، عطا کر دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے یعنی جس کے لیے جتنا چاہتے ہیں اور جس قدر چاہتے ہیں اتنا ہی دیتے ہیں۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو کچھ بھی چاہے مانگ لیں گے تو ہمیں مل جائے گا، نہیں، دنیا میں بھی جو ہے آپ جو کچھ بھی چاہیں گے نہیں ملے گا، نہ ہی ملے گا جس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے دینا مقرر کر لیا ہے۔ اور یہ مقدر اور تقدیر کا جو معاملہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ جس بندے کے لیے جو کچھ بھی لکھ دیتے ہیں وہ اس کو عطا کرتے ہیں، یہ اس کو اس کی عطا جو ہے مل کر ہی رہے گی، چاہے وہ طالب دنیا ہو چاہے طالب آخرت ہو۔ انہیں طالب آخرت کو تو اللہ تعالیٰ اضعاف مضاعفہ کے اصول پر جو ہے دیتے ہیں، دنیا میں بھی جو کچھ دینا ہے، جو روزی روٹی کا جو وعدہ ہے وہ تو دے کر رہیں گے، اس کے علاوہ آخرت میں جو ہے مزید اضافہ کیا جائے گا۔ لیکن جو طالب دنیا ہے اس کے لیے صرف یہیں پر اس کو جو کچھ بھی ملنا ہے مل جائے گا، اس کے بعد اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے اس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ تم اس بات کو دیکھ لو اور بھال لو کہ تم طالب دنیا بننا چاہتے ہو یا طالب آخرت بننا چاہتے ہو۔ اس کے لیے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ سے، جس کا سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے واضح فرمایا، وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ ان میں سے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دنیا ہی مانگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا دے دیجئے، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی بھی حصہ نہیں ہوتا۔ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور دوسرے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اہل ایمان میں سے، وہ بندے اللہ تعالیٰ سے دنیا کی نیکی اور آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں اور پھر عذاب جہنم سے نجات اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ یہ طریقہ جو ہے دعا کا ہے جو سکھلایا گیا ہے مومن بندوں کو۔ تو پہلے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے دنیا میں بھی اچھا خیر نیکی اور دے دے، اور آخرت میری جو ہے بہترین کر دیجئے، اور اس میں مجھے اجر و ثواب عطا فرمائیے، بھلائی عطا فرمائیے، اور جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لیجئے۔ اس کے لیے جو ہے آپ کو عمل بھی کرنا پڑے گا، یہ نہیں کہ صرف مانگ لینے سے نہیں چلے گا،
لفظی طور پر بلکہ عملی طور پر بھی جو ہے اس کا مظاہرہ کرنا ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو انہیں طالب آخرت بنائیں گے، ورنہ طالب دنیا ہی ہوتے ہیں۔ عام طور پر لوگوں کو دیکھیے آپ کہ صرف دنیا ہی دنیا مانگتے رہتے ہیں، آخرت کی فکر ہی نہیں رہتی ان کو۔ تو اس میں جو ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ایک جگہ سورہ قاف 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں پیدا کیا ہم نے جنات اور انسانوں کو مگر ہماری عبادت کے لیے، یعنی جنات اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ عبادت کے تعلق سے تصور انسان بڑا محدود کر کے رکھ لیا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ چند چیزوں کا کر لینا یہ عبادت ہے، جیسا کہ جو ہے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا یا اور کوئی نیک کام کر لیا تو یہ سمجھتا ہے کہ بس اتنی ہی عبادت ہے۔ تو یہ عبادت نہیں ہے، صرف یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ 24 گھنٹے میرا غلام بن کر رہے، میرے جو ہے یعنی مجھ کو جو ہے معبود سمجھے اور میری عبادت کرتا رہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح سے اٹھنے کے بعد سے رات میں سونے تک کا وہ یہ دیکھے کہ اس کا ہر عمل اللہ کی مرضیات کا تابع ہونا چاہیے، یعنی وہ اس بات کو پیش نظر رکھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میری نگرانی کی جا رہی ہے، تو لہٰذا میرا ہر عمل ایسا ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو جو ہے راضی کرنے والا، ان کو جو ہے ان کے پسندیدہ عمل ہونا چاہیے، یعنی جو بھی ایسا عمل کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی غرض سے، اور پھر اس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے آخرت میں اجر کا جو ہے طالب ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ اس کام کو جو ہے وہ جو کام کر رہا ہے اجر و ثواب کا باعث بنا دیں گے آخرت کے لیے، تو یہ آخرت کا سودا اس کا ہو جائے گا۔ جو بھی عمل وہ کر رہا ہے صبح سے شام تک، اس کی مثال یہ ہے جیسا کہ ایک انسان جو ہے صبح اٹھتا ہے اور محنت مزدوری کرتا ہے، سب کے سب کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ کوششیں کرتے ہیں روزی روٹی کمانے کے سلسلے میں، تو وہ جو ہے اس بات کو پیش نظر رکھے کہ میرے مقدرات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں جو بات لکھ دی ہے وہ ٹل نہیں سکتی، اور من خیر قدرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ جو ایمان کا ایک جز ہے، ہم سب اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اس پر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی خیر اور شر ہے وہ میری تقدیر میں وہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دے کر رہیں گے، اس میں سے جو ہے کوئی کمی پیشی نہیں ہو سکتی۔ تو اس وجہ سے میں جو کچھ بھی محنت اور مزدوری کرنے جا رہا ہوں، جو کام کاج کرنے جا رہا ہوں، اس میں اس بات کا لحاظ کروں گا کہ مجھے جو ہے یعنی صحیح اور درست طریقے سے کمانا ہوگا، اور حلال اور جائز ذرائع سے میں کمانے کی کوشش کروں گا۔ ایک بات تو یہ اس کی نیت ہونی چاہیے، اور دوسرا جو ہے اس کی بات یہ ہونی چاہیے نیت کہ میں جو کچھ بھی محنت اور مزدوری اور کوشش کر رہا ہوں میں اپنے اہل و عیال کی ضروریات کی تکمیل کے سلسلے میں یہ کر رہا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب بھی دے دیں گے، کیونکہ جو کوئی یہ سوچے کہ میں یہ جو محنت کر رہا ہوں میں اپنے اہل و عیال کی جو ہے جو ضروریات ہیں ان کی تکمیل کی خاطر کر رہا ہوں، تو پھر اس کو جو ہے ثواب ملے گا، انہیں صدقے کا ثواب بھی ملے گا۔ حدیثوں میں اس کو جو ہے لایا گیا ہے۔ تو یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ محنت تو کرتے ہیں لیکن یہ نیت اگر نہیں ہو کہ میں جو ہے یہ اللہ کے حکم سے اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی وجہ سے جو ہے میں اس کو عقل حلال کمانے کی کوشش کروں گا، اور میرے اہل و عیال کی جو ہے جو روزی روٹی ہے، جو ان کی ضروریات ہے، ان کی ضروریات کی تکمیل کے سلسلے میں جو ہے میں یہ محنت کر رہا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ وہی کام کو جو ہے اجر و ثواب کا باعث بنا دیں گے، اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جائے گا۔ ایسا ہی دنیا میں آپ صبح سے شام تک دیکھتے جائیے کتنے کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ کرتے جاتے ہیں انہیں بغیر کوئی سوچے سمجھے کے، جیسا کہ آپ پانی پیتے ہیں، آپ کو پیاس ہوتی ہے تو آپ پانی پیتے ہیں، ایسے ہی آپ اگر پانی پی لیں گے تو اس کا کوئی اجر و ثواب آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ صرف یہ ہوگا کہ آپ کی پیاس بجھ جائے گی۔ لیکن وہی پانی پینے کو اگر آپ جو ہے سنت کے مطابق پینے کی کوشش کریں گے اور یہ سوچ کر کہ یہ پانی جو ہے ایک بہترین بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا فرمائی ہے، اس کو بیٹھ کر بسم اللہ کہہ کر اور پھر پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہیں گے اگر آپ، تو پھر وہ اس کا جو ہے اجر و ثواب مل جائے گا آپ کو۔ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ تعالیٰ ایسا اجر و ثواب کا وعدہ کر کے رکھے ہیں کہ ہم اس کی فکر نہیں کرتے، ہم جو ہے غفلت سے جو ہے زندگی گزار دیتے ہیں۔ صبح سے شام تک آپ کتنے کام ایسے کرتے ہیں، آپ دیکھتے جائیے، کھانا کھانے بیٹھتے ہیں آپ تو آپ بسم اللہ کہہ کر یعنی اللہم بارک لنا فی کہہ کر جو ہے اس میں اگر شروع کریں گے، اور پھر
کھانا ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اطعمنا و سقانا وجعلنی من المسلمین کہیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی برکت سے جو ہے یعنی وہ اس میں جو ہے برکت بھی عطا فرمائیں گے، اور پھر اجر و ثواب بھی آخرت میں آپ کو اس کا جو ہے محفوظ ہو جائے گا۔ تو ایسے جو ہے یعنی مسلسل یعنی صبح سے کام ہوتے ہیں جو ہم صبح سے شام تک کرتے ہیں۔ تو یہی مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کو یہی مطلوب ہے کہ میرا بندہ ہمیشہ مجھ کو یاد رہے، ہر عمل کے وقت یہ سوچے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرے اللہ کا یہ حکم ہے اور میرے نبی کا یہ طریقہ تھا، تو اس کو اگر اپنا لے گا تو وہ کام تو کر رہا ہے لیکن اسی کام میں جو ہے خوبصورتی آ جائے گی اور اسی کام کو جو ہے اللہ تعالیٰ یعنی آخرت کے اجر و ثواب کا ذریعہ بنا دیں گے۔ تو یہی جو ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اس میں اس بات کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ جو آخرت کا طالب ہے، آخرت کی کھیتی، ہرس کہتے ہیں کھیتی کو، بیج ڈالنے کو، زمین میں جو بیج ڈالا تخم رزی جو کرتا ہے، تو اگر یہ چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے آخرت کا سودا ہو جائے اس کے ذریعے سے، وہ پیش نظر اگر رہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مزید اس میں جو ہے اضافہ کر کے دے دیتے ہیں۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لہم عذاب علیم۔ کیا ان کے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کر دیا ہے جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی، اور اگر فیصلے کی بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو دنیا ہی میں ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، اور یقیناً ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس میں جو لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ جو ہے تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اللہ کی خدائی میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں تو وہ جو ہے ایسے حکم لوگوں کو دیتے ہیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نہیں دیا ہے۔ اپنی مرضیات کے مطابق وہ جو ہے ایسے احکامات دیتے جاتے ہیں، جیسے کفر و شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معاصی پہ جو ہے لوگوں کو لا دینا، یہ جو ہے ایسے حکم ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں فرمایا ہے، اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے۔ اور یہ بات پہلے سے اگر طے شدہ نہ ہوتی کہ ان کے لیے ایک فیصلے کا دن اللہ تعالیٰ نے مقرر کر کے رکھ دیا ہے، ورنہ انہیں جو ہے ایسے جو ظالم ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عذاب علیم میں فوراً گھیر دیتے۔ تر الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم، آپ ظالمین کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے کیے ہوئے انجام سے ڈر رہے ہوں گے، ان کا وبال ان پر واقع ہو کر رہے گا۔ یعنی اس وقت ان کو پتہ چلے گا جب اللہ کے سامنے وہ جب حاضر ہوں گے مجرموں کی طرح، اور ظالم جو ہے اس وقت جو ہے پچھتائیں گے، لیکن اس وقت جو ہے ان کے کیے کی سزا ان کو ملنے والی ہے، شامت اعمال جسے کہتے ہیں، اور جو ہے ان کو اس وقت وہ جھیلنا پڑے گا، اس کا وبال ان کے اوپر آ کر رہے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لہم ما یشاءون عند ربہم ذالک هو الفضل الکبیر، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، ان کے لیے وہ جو چاہیں گے اپنے رب کے پاس ملے گا، یہ بہت ہی بڑا فضل ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، اور ان کا عمل بھی جو ہے نیک عمل ہوتا ہے، عمل صالح کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو عمل کیا جائے اخلاص کے ساتھ، اور اس کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، تو وہی عمل صالح کہلائے گا۔ اس کے علاوہ چاہے آپ کتنا عمل کر لیں، چاہے آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی کر لیں، چاہے اس میں اخلاص بھی ہو لیکن طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو عمل صالح کرتے ہیں ایمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ جنت کے جو ہے باغوں میں ہوں گے، ان کو باغات عطا فرمائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ جو چاہیں گے ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، ان کی پسند کے مطابق سب کچھ اللہ کے پاس، ان کے رب کے پاس جو ہے فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ العیون کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف 25ویں پارے میں ہی جو ہے یہ بات آ رہی ہے کہ ان کے لیے جو کچھ بھی ان کا جی چاہے گا وہاں پر وہ سب کچھ حاضر ہوگا، اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور انہیں جن جن چیزوں سے لطف ملے گا وہ تمام چیزیں ان کے لیے وہاں پر حاضر ہوں گی۔ یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہی وہ انعام ہے جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتے ہیں، ان بندوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہیے کہ میں اس کام کا صلہ تم سے نہیں مانگ رہا ہوں، البتہ خرابت داری کی محبت ضرور چاہتا
کرتا ہوں جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کی نیکیوں میں مزید خوبیوں کا اضافہ کریں گے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے ہی بخشنے والے بڑے ہی قدردان ہیں۔ اس میں ایک بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو خرابتدار تھے وہ قریش کے جو قبائل تھے وہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ تر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی خرابتداری کا رشتہ تھا۔ اس میں یہ بات واضح فرمائی جا رہی ہے کہ میں تم سے جو دعوت و تبلیغ کا جو کام کر رہا ہوں، جو واعظ و نصیحت کا کام کر رہا ہوں، اس کے صلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ تم سے نہیں مانگتا، بس صرف اتنا ہی چاہتا ہوں الا المودۃ فی القربى، یہ کہ تم یہ خرابتداری کا لحاظ کرو، یعنی کم از کم اتنا تو سمجھو کہ تم میرے رشتہ دار ہو، تم میرا ساتھ نہیں دے سکتے، میری بات نہیں مان سکتے، اور تم اس پر راضی نہیں ہو تو نہ ہو، تم جو چاہو کر لو، لیکن کم از کم میری مخالفت تو نہ کرو، میری ساتھ تمہاری جو خرابتداری جو رشتہ داری ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے میری مخالفت سے باز آ جاؤ اور میرے کام میں روڑے مت اٹکاؤ، اور یہ بات پیش نظر رکھو کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ اللہ کی طرف سے کر رہا ہوں، اس کو مجھے کرنے دو، وہ میرا جو منصب ہے اس میں رکاوٹیں مت پیدا کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں سے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوا رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ پہلے آپ ان سے یہ کہہ دو کہ میں اس کے صلے میں تم سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ یا اجرت نہیں مانگ رہا ہوں۔ تو اس سلسلے میں بڑے اختلافات ہیں اس آیت میں، جو اہل تشیع حضرات ہیں وہ اس آیت کو کچھ الگ انداز میں پیش کرتے ہیں کہ یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ان سے محبت کے واسطے نازل ہوئی، جبکہ اس میں اس کا موضوع بالکل بھی نہیں ہے، کچھ اور ہی بات ہے، انشاءاللہ اس پہ کل گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب